کہ کسی شخص نے اس عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کمائی جو انسان کی رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت سے بچائے۔ ہلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل یہ چینل کا نام ہے، اور آپ اس میں میری گفتگو سنتے چلے جائیے۔ عقل اور اس کا دائرہ کار سمجھنے میں بھی کہیں عقل کو راہ خیر کی ہر رکاوٹ کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ عقل تو آپ کے پاس بھی ہے، عقل تو جو مجھ کو سن رہے ہیں سبھی کے پاس ہے، اور شاید تھوڑی سی عقل میں بھی رکھتا ہوں۔ اور کہیں عقل کو ہی ہر حرف آخر سمجھ کر ہر حقیقت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور یہ سوچ اتنی آگے بڑھی کہ ہر علم کو عقل پر منحصر کیا گیا کہ جو عقل میں آ جائے وہی حقیقت ہے، اور جو عقل میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں، وہم و گمان ہے۔ ذرا پلیز یہ باتیں آپ کی عقل کے بارے میں، اور عقل کو پہ غور کیجیے۔ عقل کا لفظی معنی تو روکنا یا باندھنا ہے، اور بقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کا گھنٹا باندھا جاتا ہے، اور اصطلاح میں عقل اس نور کو کہا جاتا ہے جو اللہ کسی انسان کو اس کی تخلیق کے ساتھ ہی عطا فرماتا ہے، جس کے سبب سے وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور حقائق اشیاء کا ادراک کرتا ہے، ان میں فرق دیکھتا ہے۔ نور کو بھی عقل کہا جاتا ہے، نور کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ اس نور کی روشنی میں وہ جو سمجھتا کرتا ہے اسے بھی عقل کہا جاتا ہے۔ وہ نور کیونکہ اسے طبعی اور جبلی طور پر ملتا ہے، اس لیے اسے عقل کہا جاتا ہے، عقل مطبوع کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر انسان میں اپنے مشاہدے اور تجربے کے سبب حقیقت کا جو ملکہ پیدا ہوتا ہے اسے عقل مسموع کہا جاتا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ میں جتنی وسعت آ جاتی ہے، عقل مسموع میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عقل اس قوت کو کہا جاتا ہے جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، اور وہ علم جو اس قوت کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے اسے بھی عقل کہا جاتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل مطبوع یعنی وہ عقل جو طبعی طور پر انسان کو ودیت کی گئی ہے، اور عقل مسموم یعنی وہ عقل جو لوگوں سے باتیں سن کر حاصل ہوتی ہے۔ شخص عقل مطبوع سے محروم ہو تو عقل مسموع سے فائدہ نہیں دیتی۔ جیسے نابینا آدمی، بلائنڈ مین، نابینا آدمی سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ عقل مطبوع کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان گرامی میں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو اس کے نزدیک عقل سے بڑھ کر باعزت ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقل مسموم کی طرف اس حدیث پاک میں اشارہ فرمایا ہے کہ کسی شخص نے اس عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں کمائی جو انسان کی رہنمائی کرے یا اسے ہلاکت سے بچائے۔ واضح رہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل کی مداح فرمائی ہے، وہاں اس سے مراد وہی عقل ہے جو انسان کو جبلی طور پر ملی ہے، یا اس سے کام ملا کر دوسرے حقائق تک رسائی حاصل کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آ جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر اسے سمجھنے صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ رب نے کتنی کوشش کی ہے ہمیں عقل دینے کے لیے، ہم عقل سے کام کم لیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم عقل کو پرے پھینکتے ہیں، ہم جذبات میں آ کر نقصان بھی کر جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عقل ادراک حقیقت کا سبب ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منکرین کو بے عقل کہا ہے۔ اس سے عقل مسموم مراد ہے، کیونکہ عقل مطبوط ہو کم و بیش سب کو ملتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ بہر، گونگے اور اندھے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ یہاں ان کی عقل کی نفی سے مراد عقل مسموع ہے، کیونکہ عقل مطبوع ان کے پاس بھی تھی۔ قرآن مجید میں عقل حج کو بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ارشاد ہے، کیا ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ایک بڑی قسم نہیں ہے؟ حجر پتھر یا ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی آڑے کام دے، اور یہ لفظ کسی چیز کے لیے گرد ہاتھا کر کے اس کے گرد ہاتھا کر کے اسے محفوظ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور عقل کو حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ عقل کو حکم بھی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ان کی عقلیں ہی نہیں ایسا کرنے کا حکم دیتی ہے، یا وہ سرکش لوگ ہیں۔ حلم کا معنی بربادی یا درگزر کرنا ہے۔ علم کو حلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مشتل ہونے سے بچاتی ہے۔ عقل کو لب بھی کہا جاتا ہے، جس کی جمع الباب ہے، اور اہل عقل کو والا کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے یاد دہائی ہے۔ عقل کو لب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لب کا معنی کسی چیز کا خلاصہ ہے، کسی چیز کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، اور عقل انسانی عظمت و وقار کا جوہر اور مرکز ہوتی ہے۔ عقل کو بصر اور اہل عقل کو اور والا بازار کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ بصر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ دیکھنا مادی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے، یعنی فکر و تردید کرنا، فکر و تدبر، کیونکہ عقل انسان پر تفکر اور تدبر کی رائے کی شادہ کرتا ہے۔ اس لیے اہل عقل کو الوال البصار ابصار بھی کہا جاتا ہے۔